اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک پہلے پیپر کے کوئی 2 سوال، یعنی سوال تو وہ اگر بنائیں تو زیادہ بن جائیں گے، لیکن تقریباً 2 سوال رہ گئے تھے جو کسی وجہ سے میں ان کی ویڈیو نہ بنا سکا شروع میں، تو میں نے دیکھا کہ وہ سوال مس ہیں تو آج موقع ملا تو وہ سوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے پھر گزارش ہے کہ جو نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فارمیسی یا کیمسٹ شاپ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے جنرل فارمیسی ہے، OTC مصنوعات۔ OTC کا مطلب سمجھ لیں، یہ ایک آپ کا MCQs کا سوال بھی ہوگا اور یہ ویسے بھی ایک سوال ہوگا کہ OTC کیا چیز ہے۔ OTC کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ آکسی ٹیٹرا سائیکلین کیپسول بھی OTC کہلاتے ہیں، وہ یہ بالکل نہ سمجھیں سوری۔ OTC کا مطلب ہوتا ہے اوور دا کاؤنٹر، یعنی کاؤنٹر کے اوپر جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں یا سامنے جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں اسے OTC پروڈکٹ کہا جاتا ہے۔ OTC پروڈکٹ میں اپنا یہ سامان آ جاتا ہے، عام طور پر پٹیاں، کاٹن وغیرہ، پیناڈول وغیرہ اور کاسمیٹکس کا سامان، یہ یعنی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہوگی، کریمیں شریمیں ہوگی، عام استعمال والی یہ جو جنرل آئٹم ہوتے ہیں یہ OTC پروڈکٹ کہلاتے ہیں۔ تو یہ شعبہ فارمیسی کا جو پہلا شعبہ ہے وہ OTC پروڈکٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نسخہ جات کا شعبہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلا فرنیچر ہوتا ہے۔ آپ کے مناسب شیلفز ہوں، الماریاں ہوں، کاؤنٹر ہو، کرسی ہو اپنے بیٹھنے کے لیے، اور اس کے لیے دوا جو تیار کی جاتی ہے فارمیسی میں محدود پیمانے پر محلول یا کوئی مکسچر وغیرہ بنایا جاتا ہے، تو اس کے لیے خالی شیشیاں اور جار مرم کے لیے یہ ضروری ہیں۔ کچھ سامان ہوتا ہے، وائل اور بوتلیں وغیرہ بھی اس میں رکھی جاتی ہیں، تو وہ شیلفز اس لحاظ سے بنائے جاتے ہیں کہ اس میں زہریلی ادویات جو ہیں وہ کسی لاک میں رکھی جائیں، لاک والی الماریاں بنائی جائیں، اور جو کنٹرول دوائیاں ہیں، رجسٹر میں درج کرنے والی ہیں، ٹرینکولائزرز وغیرہ ہیں یا سکون آور دوائیاں ہیں، ان کو بھی کسی علیحدہ جگہ پر رکھا جائے جہاں تک گاہک کی رسائی نہ ہو، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ پھر اس میں ایک سنک ہوتا ہے مناسب حجم کا، جس میں ٹھنڈے اور گرم پانی کے آمد اور اخراج کا مناسب بندوبست ہوتا ہے تاکہ آپ فارمیسی میں کام کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو سکیں، اور ایک ساتھ ٹاول لٹکایا ہوا ہو جس سے آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کر سکیں۔ تو اس کے بعد ایک فریج کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ فارمیسی کا لازمی آئٹم ہے۔ بہت سی ادویات عام درجہ حرارت پر ضائع ہو جاتی ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے فریج کا ہونا ضروری ہے، مگر بعض ادویات کے لیے مخصوص درجہ حرارت ہوتا ہے۔ مثلا چیچک کی ویکسین کے لیے درجہ حرارت 0 سے نیچے ہونا چاہیے اور 5 سینٹی گریڈ سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسولین، مچھلی کا تیل وغیرہ بھی فریج میں رکھنا چاہیے۔ یہ یعنی آج کل ہمارے پاس جو یہ کیپسول ہوتے ہیں نا، اپنے پولی بیان زیڈ ہو گیا یا ملٹی بیونٹ M وغیرہ، یہ فریج آئٹم ہیں۔ سینگوبین کیپسول ہو گئی، یہ فریج آئٹم ہیں۔ مختلف آئی ڈراپس، میتھاکلور وغیرہ، یہ فریج آئٹم ہیں۔ تو آپ ادویات پر دیکھ سکتے ہیں، برانڈڈ ادویات پر ایک درجہ حرارت خاص لکھا ہوتا ہے، تو ان کو آپ فریج میں رکھیں گے، کیونکہ باہر رکھیں گے تو وہ دوائیاں ضائع ہو سکتی ہیں، اس لیے مناسب حجم کا فریج بھی ہونا چاہیے۔ لیمینر فلو ہوڈ یہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، کہ غیر ملک میں جہاں بہت بڑی انڈسٹریاں ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے۔ بہت بڑا ہال ہوتا ہے، جب دروازے سے گزرتے ہیں نا تو وہاں پر ایک جالی لگی ہوتی ہے، اور جو اوپر روشن دان ہوتے ہیں نا ان کے اوپر بھی ایک جالی لگی ہوتی ہے، اور اس جالی اتنی باریک ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے، صرف ہوا تو گزر سکتی ہے، جراثیم نہیں گزرتے اس میں سے۔ اسی طرح جب وہاں سے ایگزٹ ہوتی ہے ہوا، وہاں پر بھی ایک جالی لگی ہوتی ہے تاکہ اس میں سے واپس جراثیم کوئی آ نہ سکے، تو وہ مکمل طور پر اسٹرلائزڈ ہوتا ہے، اس میں جراثیم سے پاک کیا ہوتا ہے اس کو،
وہ غیر ملک میں ہے، ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ تو محکمہ نسخہ جات کے لیے ضروری آلات، یہ آپ کو ضرور یاد کرنے چاہیے، کتاب میں بھی ہیں آپ کے، تو میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک تو پیمانہ، ہاون دستہ، اسپیچولا، کیف، ہلانے والی سلاخ، ٹیسٹ ٹیوب، پائل پلز، مرم تیار کرنے والا اسپاٹ پتھر، برنر، الیکٹریکل کیٹل، 3 ٹانگوں والا سٹینڈ، گول سٹینڈ، فلٹر پیپر، کیپسول وائل اور کارک یکساں حجم کے ضرورت کے مطابق ڈسپینسنگ بوتلیں، چھلنی، لٹمس پیپر، تبخیری پلیٹ، نتھارنے والا، نشاستے کے بنے خالی کیپسول، مختلف حجم کی مرم کی شیشیاں، تولیہ، فلاسک بوتل، نسخہ محفوظ کرنے والی فائل، نشہ آور اور زہریلی ادویات کا ریکارڈ، لیبل، تھرمامیٹر، ترازو اور پیمانے، برٹش فارماکوپیا اور دوسرے فارماکوپیا کی کتابیں، یہ چیزیں آپ کے پاس تیاری کے لیے ہونی چاہیے۔ جہاں فارمیسی ہوتی ہے وہاں موجود ڈاکٹر کے نسخہ کے مطابق آپ کو مرم یا کوئی ایسی مکسچر یا محلول جو آپ کو تازہ بنا کے دیا جاتا ہے وہ انہی چیزوں سے بنایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں فارمیسی کا حصہ ہیں۔ تو یہاں تک آپ کا یہ سوال مکمل ہوا۔ اس میں سے شارٹ کویسچن خود بنا لیں گے آپ، جو سوال لکھ کے آپ کے سامنے آئے گا، کویسچن بک آئے گی، اس میں مختصر لکھے ہوں گے اور اس کا اتنا ہی مطلب کا آپ جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر ٹھیک ہو جائے گا۔ والسلام۔